الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمنت بالله الحمدللہ کل تک میرے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جو واقعات بچپن کے جو قبیلہ سعدیہ میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو حالات گزرتے تھے کچھ سماعت فرمائے تھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اسی سلسلہ بچپن کے نور الانوار جیسے جہاں قرن مبارک سفر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہوتا تھا، وہاں جیسے جیسے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو آگے رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پروبھر کیف بچپنا بھی نرالا، جوانی بھی نرالی، اور سرکار کا ہر وہ مبارک قدم جہاں بھی ہوتا سب نرالے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وہ نور اول تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اس نور کو پیدا فرمایا تھا، تو یہ دنیا کے لیے عالم بشریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو بشریت کے سانچے میں ڈھالا اور اپنے بندوں کی طرف رحمت للعالمین کا تاج رکھا، اور اپنے بندوں کے لیے اور ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رشد و ہدایت کے لیے ایسا نبی بنا کر سنوار کر بھیجا ہے کہ سارے نبی سارے رسول جو پہلے آئے تھے پیچھے رہ گئے، جو پیچھے رہنے والا سب سے اعلیٰ اول اور آگے ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وقت گزرتا رہا، 6 مہینے 10 مہینے، ایک بار مکۃ المکرمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لاتی اور ماں سے ملاتی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اور جس کا بیان قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ میں آیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم تو تھے میرے آقا
مگر ایسے یتیم نہ تھے جیسے دنیا کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کسی یتیم بچے کے سامنے تم اپنے بچے سے محبت مت کیا کرو، اظہار محبت مت کرو کسی یتیم بچے کے سامنے۔ تم اپنے بچے کو یعنی اپنے بچے کو لاڑ پیار سے محبت سے مطلب کچھ چاہنا، دلانا، سینے سے لگانا، پیار کرنا کسی یتیم بچے کے سامنے، کیونکہ کہیں تمہاری اس محبت کو دیکھ کر اس یتیم بچے کا دل نہ دکھے کہ کاش میں یتیم نہ ہوتا، اللہ نے مجھے یتیم بنایا، جیسے اس بچے کو باپ کا پیار ملتا ہے اس طرح مجھے بھی ملا، یہ سوچ کر کہیں اس بچے کا دل نہ دکھے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رہبری اور اس رہنمائی پہ قربان جائیں کہ بچوں کا بھی اتنا خیال میرے آقا نے رکھا ہے کہ کسی یتیم بچے کو کا دل دکھانا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ایسے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جب بچوں کے دلوں کو دکھانا گوارا نہیں سمجھتے تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑوں کے دلوں کو جو مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسا دل دکھائے؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کوئی فقیر، کوئی مفلس اگر مانگنے بھی آ جاتا ہے تو اس کو دھتکارو مت اور اسے اونچی آواز میں ڈانٹو مت، کیونکہ وہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ اور اکثر ہمارے لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ بابا کل آ جاؤ، آج نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جو بات ہے نا کل آنے کی، یاد رکھو اگر کسی نے کہہ دیا ہو کل آنا تو وہ بروز قیامت آئے گا، بروز قیامت آئے گا اور اس کا دامن پکڑے گا، تو نے کہا نا کل آؤ، میں آ گیا، اب مجھے یہ وعدہ ہوگا۔ اب بروز قیامت اگر سے دینے کے لیے وہاں تو کچھ چیزیں نہیں ہوں گی نا، تو اعمال میں سے حصہ مانگے گا، نیکیاں مانگے گا۔ اگر نیکیاں اس کے پاس نہیں ہیں، جو مانگنے والے کے پاس اگرچہ کچھ خطائیں ہیں تو اس خطاؤں کو اس کے ذمہ ڈال دے گا۔ تو یہ بہت کسی ہم کہتے ہیں کہ بروز قیامت ہر ایک نفسی بنفسی کی حالت میں ہوگی، یہ ایک دوسرے کو دینے لینے میں راضی نہیں ہوگی۔ تو پھر آج یہاں جو مقدر ہوتا ہے، اللہ جو دیتا ہے، جو مقدار ہے دینے کی، کچھ دے دو اللہ کے نام پہ۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مانگنے والے تو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں اور ہم دینے والے اللہ کے نام پر کیا دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں یہ دینے والے خود جانتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ کے نام پر دینے میں اگر کوتاہی کرتے ہیں، دینے والا تو سب کو اللہ ہے، اور سائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہی کے در پہ بھیجتا ہے۔ جب میرے فلاں بندے کے در پہ جب سائل آتا ہے، جب ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں تو یہ شان خدا، ہم اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اگر کچھ نہ دیا تو یہ سراسر ظلم اور بخالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے۔ مقدار جب دینے کی ہو تو اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اللہ نے تم کو دینے کی صلاحیت رکھا ہے اور ان لوگوں کو لینے کی۔ جب وہ لوگ لیتے ہیں تو تمہیں ثواب نہیں، تم دے کر ثواب پاتے ہو، وہ لے کر ثواب پاتا ہے۔ تو بہرکیف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو
بچوں سے بھی جو معاملہ تھا بڑوں سے اسی طرح تھا، ضعیفوں سے اور بھی زیادہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا معاملہ ہوتا تھا۔ کہ دیکھیے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور رشتہ داری سے بھی، رشتہ داری، اب رشتہ داری کی باتیں آتے ہیں تو کئی آج ہمارے رشتہ داریاں کٹ چکی ہیں، اور کئی رشتہ داریاں خلاف اور ناراضگی پر چلتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رشتہ داری کی جو اہمیت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی پیاری ہے، جو اپنی امت کو اس بات کا سبق دیتی ہے۔ تو بابا یہ جو حلیمہ سعدیہ جو ہیں، یہ دودھ پلائی ماں ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے ایک باندی تھی جس کا نام صوبیہ تھا۔ میرے رسول کو صرف 7 دن دودھ پلائے تھے۔ کتنے دن؟ صرف 7 دن دودھ پلائی تھی۔ تو 7 دن دودھ پلانے کی محبت میرے آقا کو کتنی تھی معلوم آپ لوگوں کو؟ صرف 7 دن دودھ پلانے کی اہمیت۔ آج ہم لوگ برسوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، گلے شکوے کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ احسان وہ ہوتا ہے، صرف اس میں نہ وقت نہ دن دیکھا جاتا ہے، بس احسان کس پل پر کس نے کیا ہے وہ احسان بن جاتا ہے، اور اس کا بدلہ اگرچہ یہاں نہیں تو بروز قیامت ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ خالی رہے گا نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو۔ اب ہم لوگوں کی فطرتیں ہیں، ہم احسان لینا ہی جانتے ہیں، جب احسان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنا دامن چرا کر نکل جاتے ہیں۔ کہیں دیکھ لیا تو کچھ پتہ نہیں، کچھ مانگے گا، کچھ کرے گا، اپنی صورتیں چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف 7 دن دودھ پلائی تھی حضرت صوبیہ، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پیار تھا۔ ایک بار ایسا ہوا جب میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی بھی ہو گئی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو حضرت صوبیہ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا چاہتی تھی، باندھی تھی، مگر اتنی محبت اور اتنی چاہت کرتی تھی۔ کیوں؟ وہ میرے نبی کو دودھ پلائی، صرف دودھ پلانے کا یہ احسان تھا۔ جب بھی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتی تو اس کی عزت ہوتی، ہدیے ملتے، انعام ملتے، کھلاتے پلاتے، اس کو خوش کر کے ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھیجا کرتی تھی۔ مطلب کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو دودھ پلائی تھی، بیوی بھی اتنا پیار کرتی تھی۔ اسی لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں یہ ساری کی سارے مومنوں کی مائیں بنی، ام المومنین سارے مومنوں کی مائیں، ان میں بھی اتنا پیار و محبت تھا۔ تو بہرکیف ایک بار ایسا ہوا جب جنگ خیبر ہوئی، خیبر سے جب میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف تشریف لانے لگے تو خبر ملی کہ صوبیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے رسول بہت غمگین ہوئے، مایوس ہوئے، اور آئے اور پوچھا لوگوں سے، جاؤ پتہ لگاؤ کہ صوبیہ کی کوئی اولاد ہے۔ جب پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ صوبیہ کی کوئی اولاد نہیں، تو مطلب کیوں صوبیہ کی محبت اتنی تھی صرف 7 دن دودھ پلانے کی، کہ میرے رسول چاہتے ہیں اگر اس کی اولاد ہو تو اس کی اولاد پر احسان کرے، کہ اس کے بدلے اس کی اولاد پر احسان کرے، اس کے بدلے۔ یہ میرے نبی کا دستور تھا۔ آج کرنے والے کو ہم بھول جاتے ہیں تو ان کی اولادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو کیا احسان کریں گے؟ بھئی تیرے باپ نے فلاں وقت میرے کام آیا تھا، چل تیرا باپ نہ صحیح،
آج میں تیرے کام آؤں. ہو سکتا کبھی ایسا ہمارے خیالوں میں، ہماری چاہتوں میں نہیں. ہم بھائی سے بھائی وفادار نہیں ہوتا، بیٹا باپ سے وفادار، باپ کا وفادار نہیں ہوتا. اب تو رہا سوال دوست، مسلمان، ہمسائے، پڑوسی، ان کی بات تو الگ ہے. رشتہ سب سے افضل ہوتا ہے خون کا، اور مسلمانوں میں ایمان کا. اور ایمان کا رشتہ سب سے پہلے دس دیتا ہے خون کے رشتے جو ہوتے ہیں. حقوق العباد میں سب پہلے اپنے رشتوں کو مضبوط تھامو اور ان سے وفاداری کرو، خیانت داری مت کرو. آج چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند جائیداد کے لیے، یا وہ زمین ہو، مکان ہو، اس کے لیے بھائی بھائی کو غداری کرتا ہے، باپ کو بیٹا غداری کرتا ہے. سارے رشتے وہاں ٹوٹ جاتے ہیں. مگر قیامت میں کیا جواب دو؟ مرنے کے بعد جب رشتوں کا آمنا سامنا ہوگا اور احسان کرنے والوں کا آمنا سامنا ہوگا، تو اس وقت کہاں سے لاؤ گے نبھانے کے لیے، ان کو ادا کرنے کے لیے وہ ساز و سامان جو دنیا میں اپنا دامن بچا کر نکل جاتے تھے، منہ چھپا کر نکل جاتے تھے. کوئی رشتہ دار سامنے پڑتا تو اس سے مطلب یعنی راستہ کاٹ کر نکل جاتے تھے. تو بروز قیامت کیسے سامنا کرو گے؟ ایسا نہیں کہ بروز قیامت ہم جائیں گے نہیں، وہاں کھڑیں گے نہیں، ہم مریں گے نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک دن آئے گا، تم بھی قیامت میں کھڑے رہو گے، ہم بھی کھڑے رہیں گے، سارے رشتہ دار آپس میں رہیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں رہیں گے. جیسے مثلا ایک دوسرے کو پہچان نہیں ہوگی، بے شک ہوگی. یہ کب؟ نفسی بنفسی کی حالت جب ہوگی قبر سے اٹھنے کے بعد. اور اس وقت ہر قرض دار بھی آئے گا، احسان مند بھی آئے گا، ہر رشتہ دار بھی آئے گا. ایک دوسرے سے اس کے ہر احسان اور قرض، یہ سارے کے سارے جو ہیں وقت کے ساتھ، دن و پتے کے ساتھ وہ بتاتے رہیں گے. ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی رہے گی، چاہے وہ معاملہ عبادت کے ہوں یا حقوق العباد کے ہوں، ان میں رشتہ داروں کے ہوں، دوستوں کے ہوں، اپنوں کے ہیں، ماں باپ کے ہوں، اولاد کے ہوں، جو بھی ہوں، سارے کے سارے بتاتے رہیں گے، گنتے رہیں گے، آتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں آئیں گے. اسی لیے تو قیامت برپا ہوگی، اسی لیے تو وہاں سب کو جمع کیا جائے گا، اور ان سب سے باری باری ٹکراؤ ہوگا. تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ زمینوں کے معاملات میں، مکانوں کے معاملات میں، جو بھی ہو، ہر دھوکہ چاہے ظاہر میں ہو یا چھپا کر کیا گیا ہو، بغاوتیں دل میں رکھ کر کیا گیا ہو، وہاں تو آئینے کی طرح بتا دیا جائے گا. اور یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم اتنا آپس سے بڑھ چکے ہیں، تو وہاں کی زندگی تو قائم و دائم ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. سب کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے، اسی قبر میں مدفون ہونا ہے. جیسے آج ہم نے دوسروں کی قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہماری قبروں میں بھی وہی مٹی ڈالیں گے. اور یہ مٹی ڈالنے کا بھی احسان جتایا جائے. قبر میں جو مٹی ڈالتے ہیں نا، یہ بھی احسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مٹی جو قبر میں ڈالتے ہیں، میت کے اوپر جو مٹی ایک مٹھی ہی صحیح جب مٹی ڈالتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے رضا کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو بچائے رکھے گا. بروز قیامت تمہارے اعمال نامے میں، تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں وہ مٹھی بھر کی خاک آ کر گرے گی جب تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم کرنے والا ہے، اور ہم کیا ہے؟ مٹھی پر خاک. اور افسوس کہ آج ایسا بھی حال ہمارے لوگوں کا، جوانوں کا، مسلمانوں کا ایسا ہو چکا ہے، اگر رشتہ داروں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں. اب بات تو دوسروں کی. دیکھیے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ہم مسلمان ایسے بھی ہیں
باپ کی جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اولاد پیچھے کھڑی تماشا دیکھتی ہے، رشتے دار پیچھے کھڑے تماشا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا یا ہم پاک نہیں۔ جب وہ مر جائیں گے کون پڑھائیں گے؟ اگر ہم کسی کی جنازے کی نماز میں جانے سے گریز کرتے ہیں، قبرستان جا کر قبر پر مٹی ڈالنے سے گریز کرتے ہیں، تو تمہاری قبر کون کھودے گا؟ تم کو کون نہلائے گا؟ نہلانے والے کا بھی احسان، قبر کھودنے والے کا بھی احسان۔ یاد رکھو، کسی کے گھر میں کسی کا رشتہ دار، باپ، بیٹا، بھائی، کوئی دادا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اس میت کو وہی غسل دے۔ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس میت کو کون غسل دے؟ وہی غسل دے۔ ارے مسلمان اتنے تو بنو نا، کم سے کم میت کو غسل دینے کا طریقہ تو سیکھو۔ جب طریقہ ہی نہیں آتا تو غسل کیسے دے؟ اور دوسری بات کہ سب سے پہلے قبر بھی وہی کھودے۔ مجھے بتاؤ، باپ کی قبر کو کس بیٹے نے کھودا آج تک؟ باپ انتقال ہو گیا تو کن بیٹوں نے جا کر ان کے لیے قبر کھودی؟ کھودے کوئی؟ پیسے دے دیے کھودنے والوں سے، کھود دیے تو ثواب سے محروم ہو گئے نا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر، یہ سارے اجر سے محروم ہو گئے۔ ماں مر گئی، کس نے کھودا؟ ارے جنازہ کندھے پر لے کر جانے سے بھی کئی لوگ رسک کرتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میت جنازے میں جو سو رہی ہے نا، کہیں اٹھ کر میرا گریباں نہ پکڑ لے۔ جب یہ مر جائے گا تو سوچئے کہ حال کیا ہوگا۔ یہ پہلا فرض بنتا ہے۔ تو ملا کو رکھے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، نہلانے والا وہ، کھودنے والے، اور سارا کام۔ اب باہر ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی گھر والا مر جاتا ہے تو پولیس کو سونپ دیا جاتا ہے، بلدیہ والوں کو سونپ دیا جاتا ہے، وہی نہلاتے ہیں، وہی دھلاتے ہیں۔ باہر ملکوں میں تو یہ رکھا ہے، چاہے تم آسٹریلیا چلے جاؤ یا USA چلے جاؤ، اذربائیجان جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، کوئی چلے جاؤ، بحرین چلے جاؤ، تو میت کو گھروں میں غسل نہیں دیتے۔ باہر حکومت کی طرف سے غسل وہیں پر دیتے ہیں دوسرے لوگ، اور دینے کے بعد پھر بعد میں کفن پوچھنے کے بعد رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، آؤ آخری دیدار کر۔ کیا کریں گے آخری دیدار کر کے؟ کچھ ساتھ لائیں گے؟ اب جو دیکھ لیتے ہیں، کوئی آئیں گے کوئی نہیں آئیں گے، اب پھر وہی لے جا کر کیا کرتے ہیں؟ دفنا دیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو باہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقتاً توفیقاً نسبتاً ہر ادنا سا بھی چھوٹی سی بھی باریک بھی نیکی کیوں نہ ہو، اس کا اجر بہت بڑا رکھا، بہت بڑا۔ تو بحر کیف آئیے، میرے رسول کا یہ درس تھا جو اپنی امت کو دیا ہے۔ تو میرے رسول اس لیے فرماتے ہیں اگر کوئی انتقال مدینے میں ہو گیا تو اس کی اطلاع مجھے فوراً دے دو کہ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ تو خیر، جب میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، حلیمہ دائی بلاتی تھیں، دیکھتی تھیں، اور جو چاک سینہ جو ہوا پہلی بار یہ وہی ہوا تھا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب دادا جو تھے، سایہ عاطفیت میرے رسول پر، ان کا انتقال ہو گیا۔ دادا ہو تو ایسے، اور کیونکہ بیٹے کی اولاد میرے رسول سے بہت ہی پیار تھا، جب دادا کا انتقال ہو گیا تو معصوم نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور بھی غمزدہ ہو گئے۔ اور پھر
دائی حلیمہ نے لا کر سونپ دیا تھا حضرت نبی کو، بی بی خود امی آمنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو بی بی آمنہ نے اپنے ماں باپ کے گاؤں چلی گئی تھی۔ اب ماں باپ کا گاؤں کون سا ہے؟ یثرب۔ کون سا ہے؟ یثرب۔ آپ یثرب چلی گئی تھی، اور چند دن وہاں گزارنے کے بعد، کیونکہ یثرب سرسبز و شاداب زمین تھی، وہاں کی نخلستان تھا، یعنی سارے باغات تھے کھجور کے، اور فصل اناج وہاں اگتا تھا، نہریں تھی، وہاں چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ پھر مکہ تشریف لانے کے لیے، کئی بار آپ بیمار بھی ہوتی تھی، اور اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جب سفر پہ تھی، راستے میں قریب تھی حدیبیہ کے قریب، تو ماں کا بھی انتقال راستے میں ہو گیا، بی بی آمنہ علیہ السلام۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلے تنہا تھے، اور ان کی حمایت چاچا نے لے لی تھی، کیونکہ آپ کے 9 چاچا تھے۔ کس کے؟ امیر حمزہ بھی چاچا تھے، عباس بھی چاچا تھے، ابو لہب بھی چاچا۔ تو ان میں حمایت کس نے لی؟ ابو طالب نے لی تھی، کیونکہ ابو طالب کے 6 بیٹے تھے، وہ بھی بچے والے تھے، اولاد والے تھے، لیکن وہ اتنے مال والے نہیں تھے جتنے دوسرے بھائی مال والے تھے۔ تجارت کرتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، مگر ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا مال دوسرے بھائی کے پاس تھا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب گھر میں پکتا تھا نا ان کے گھر میں، ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لے لیں کہ جب ان کے گھر میں پکتا تھا تو ابو طالب کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ اپنے بچے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا، تو ابو طالب روٹی کا برتن لے کے بچوں کی طرف اپنی پیٹھ کر دیتے تھے، مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر دیتے تھے، کہیں بچوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ مصطفیٰ کو کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوتا، پیٹ کر دیتے، مصطفیٰ کو قریب سامنے لے لیتے اور چراغ گل کر دیتے، چراغ بجھا دیتے، اور اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کر پہلے مصطفیٰ کو کھلاتے۔ کیا کوئی باپ ایسا اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے بیٹے کو کر سکتا ہے ایسا؟ یہ محبت تھی ابو طالب کی، کھانا، گھر، پرورش ابو طالب کے گھر میں۔ اب اکثر لوگ فتوے لگاتے ہیں ابو طالب پر، اکثر لوگ فتوے لگاتے ہیں ابو طالب پر، ابو طالب نے ایمان نہیں لایا، معاذ اللہ کافر ہیں۔ تو صرف ایک بات کا اندازہ لگا لیں، ہمارا نبی پاک ہے، ہمارا نبی پاک۔ جب دودھ کے قطروں کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے قلب اطہر پہ برداشت نہیں کیا، سینے کو چاک کر کے قلب اطہر کو نکال کر صاف کر کے رکھوایا، تو کیا کافر کے گھر کا کھانا برداشت کرے گا؟ یہ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں؟ میرے نبی کی پرورش جوانی تک ابو طالب کے گھر میں گزری، جوانی تک 25 سال کی عمر تک کھانا پینا سونا ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ حمایت میرے نبی کی حمایت کرنے والے ابو طالب یہی کہتا، اگر کوئی محمد پہ انگلی اٹھائے خبردار اس کا حمایتی میں ہوں۔ ہر ایک میں ٹوکتے تھے، کھڑے ہو جاتے سامنے جا کر، محمد پیچھے، میں ہوں سامنے۔ اتنی چاہت، اتنی محبت میرے نبی سے ابو طالب کو تھی، تو ایسے ابو طالب پر آج پتہ نہیں کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے۔ ایمان کا اقرار یاد رکھیے، ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب جسے کہتے ہیں نا۔
یہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے جو معنی ہوتے ہیں کہ زبان سے اقرار کر اور دل سے تصدیق یعنی یقین کر لے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا. ارے جس کا دل پہلے سے یقین پر ہو، جس نے پہلے سے دل سے تصدیق کر لیا ہو، اب اسے اقرار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اقرار باللسان میں چاروں سنتے ہیں، تصدیق بالقلب میں کوئی نہیں سنتا سوائے خدا اس کے رسول کے. اب مجھے بتائیں چاروں کا سننا افضل ہے یا خدا اس کے رسول کا سننا افضل ہے؟ تو ابو طالب کا کمال یہی پر ہے، انہوں نے نبی کو تصدیق اسی دن کر لیا تھا جب ان کے باپ عبد المطلب نے نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. بچپن سے بے پناہ محبت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پرورش میں کوئی قصر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، دل و جان سے چاہت کرتے تھے. اور ساتھ میں جب میرے نبی کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ساتھ میں تجارت کو بھی لے جاتے تھے. اب 12 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی تو صرف ایک ابو طالب ہی نہیں ہے مگر مکے کا ہر فرد میرے نبی سے محبت کرنے لگا. حالانکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے، ظالم تھے، سب کچھ تھے، مگر 12 سال کا نورانی بچہ جس راستے سے آتا تو ان کا دبدبا نبی کا ایسا تھا کہ بیٹھنے والے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. ایسا دبدبا تھا، ایسی محبت تھی، کیونکہ میرے نبی نے کی زبان سے کسی نے لفظ جھوٹ نہیں سنا، خیانت نہیں دیکھا، جو بھی دیکھا نبی کی محبت، نبی کی وفاداری. بے فضول گفتگو کسی نے نہیں سنا. جب میرے نبی کچھ کہہ دیتے صرف جتنی ضرورت ہے وہ اتنی بات کرتے نکل جاتے. یہ صبح میں آیا تھا کہ ہے تو 12 سال کا بچہ لیکن دبدبا اچھا کیا تھا، دبدبا تھا. یہ میرے نبی کی چالو چلن تھی. کیوں؟ یہ چلتا پھرتا قرآن تھا. کیا تھا یہ؟ قرآن. پہلے قرآن نہیں آیا تھا، قرآن بعد میں آیا تھا، لیکن قرآن جو بعد میں آیا تو سارا قرآن نبی کا کردار جمع کیا. تو قرآن بھی دیکھتا تھا کہ میرے نبی کا بچپن کیسا ہے، ان کی چال و چلن کیسی ہے، ان کی محبت، ان کی وفاداری، ان کی امانت، ان کا امین ہونا اور لوگوں میں عزیز ہونا یہ کیسا ہے، پل پل خبر شاید قرآن نے رکھا ہوگا. ہر پل کی خبر اور ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ جب جا کر 40 سال کے بعد رفتہ برفتہ آہستہ آہستہ قرآن بن کر آتا گیا. ہم مان جاتے اگر پہلے قرآن آتا تو مان جاتے کہ ہاں قرآن پہلے آ گیا، قرآن کو دیکھ کر میرے نبی چل رہے ہیں. نہ، میرے نبی کو دیکھ کر قرآن بنتا چلا گیا، نبی کو دیکھ کر قرآن بنتا جا رہا. اسی لیے اس کو 40 سال لگ گئے اور یہ 40 سال با حیات چلتا پھرتا قرآن. میرے نبی کے اخلاق قرآن، ادا قرآن ہے، رتبہ قرآن ہے، وفاداری قرآن ہے، نور میرے نبی کا قرآن ہے، میرے نبی کا عدل قرآن ہے. ہر شے میرے نبی کی کردار میں، ہر شے نبی کے قول و افعال میں جو بھی ہے یہ سارے کا سارا وہی تو قرآن ہے. اب لوگ دیکھتے رہیں پڑھ نہ سکے کیونکہ وہ بے ایمان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، مگر دیکھتے تھے. ہم کو کتابی شکل میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو نبی کی شکل میں بتا رہا ہے. کیونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، بچپنا تھا، 12 سال کی عمر تھی. اور 12 سال کی عمر میں جب ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تجارت کے لیے بھی جاتے تھے. اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں.
جب ملک شام کی طرف قافلے کو لے کر تجارت کا سامان لے کر ابو طالب جا رہے ہیں تو راستے میں پڑاؤ ڈالا جو ہمیشہ ڈالا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آج ہی اسی بار ہی پڑاؤ وہاں ڈالا ہے، کیونکہ راستے میں کچھ پڑاؤ ہوتے ہیں. پڑاؤ کا معنی کیا ہے؟ اترنا، کچھ پکانا، آرام کرنا، ریسٹ لینا، کھانا پینا، رات گزارنا، پھر صبح سویرے سفر پہ نکلنا، اسے پڑاؤ. ایسا 2 دن پڑاؤ ہوتے تھے اس سمے، کیونکہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا. یہ کائی وہی جگہ تھی، وہیں پر پڑاؤ تھا، اور وہیں پر ایک کنیسہ بھی تھا. کنیسہ یعنی گرجا، کیا بولتے اس کو، چرچ، عیسائیوں کا بہت بڑا چرچ تھا. بہت بڑے وہاں بھی لوگ تھے، اور وہاں پانی وغیرہ تھا. اور اس چرچ کا جو فادر تھا، راہب جس کو کہتے ہیں، ابو طالب سے بہت واقف تھا، مکے والوں سے، عربوں سے بہت عزت کرتا تھا، عربوں کی، مکے والوں کی. مگر جس دن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر پہلا سفر ہوا میرے نبی کا، ایسا تو میرے نبی کہیں گئے نہیں، مکہ مدینہ چھوڑ کر میرے نبی کا سفر کہیں، ہاں، دوسرے ممالک میں نہیں گئے. تب تو دوسرے ممالک، یہ ممالک، ایسا تو بٹوارا نہیں تھا نا تب. پھر بعد میں بٹوارے ہوئے، سیریا بنا، ملک شام، فلسطین بنا، یمن بنا، ایران بنا، عراق بنا. پہلے بغداد تھا نام، پھر جا کر وہ کیا ہو گیا، عراق بن گیا. پھر کوئی سعودی، بحرین، دبئی، یہ سب بعد میں تقسیم ہوئے، ملک بعد میں بنے. اس وقت تو ملک نہیں ہے، حجاز تھا یہ، ملک حجاز کہتے ہیں اس کو، مکہ مدینہ کے. اور اس کے آگے پھر ملک فارس وہ تھا، ایران، فارس یعنی فارسی زبان والے. اور ملک شام، ملک یمن، یمنی. تو بہر کر یہ پہلا سفر تھا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جو اپنے چچا کے ساتھ، قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے 12 سال کی عمر میں. جب گئے وہیں پر پڑاؤ ڈالا. وقت عصر کا وقت ہوا، چلو بھائی شام ہو رہی ہے، پڑاؤ ڈالیں. دستور کے مطابق ہو سکتا ہے پکانا، کھانا اور آرام کرنا، نہانا دھونا. بہت لمبا سفر کاٹ کر آئے تھے مکے سے. اور اس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے. ایک درخت تھا وہیں پر راستے میں، اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے. اور جب قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالنے لگا تو راہب آ کر، سب سے اچھا واقف تھا نا ابو طالب سے، وہ بھی چاہنے والا تھا. اور ان کو مہمان نوازی میں کیا چاہیے، پانی چاہیے، برتن چاہیے، پکانے کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں، وہ بھی آیا، ملتا تھا، کرتا تھا، سب کرتا تھا. کرتا کرتا اس کی جو نظر تھی، وہ عمر دراز تھا، اس کی جو نظر تھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی. دیکھا یہ بچہ تو پہلی بار آیا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بڑا عجیب ہے، اس کی صورت و شکل ایسی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں. اور میرے نے بھی اترے، دیکھے ادھر ادھر، دیکھے اندر گئے، ادھر دیکھے، پھر آئے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ارے سایہ لینا ہے، دھوپ سے بچنا ہے، تو درخت ایسا ہو جو پتے پھول پتے والا ہو. میرے نے بھی جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ درخت تو سوکھ چکا ہے، نہ پھول ہے نہ پتے، سوکھ چکا ہے، لکڑیاں بس، سوکھا درخت. میرے نبی آئے، وہیں پر بیٹھ گئے. اب وہاں سے شروع ہوا صدقے جائیں. جب میرے نبی اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھنا تھا، سوکھے درخت میں جان آ گئی، اور وہ سوکھا درخت اندر سے سرسبز و شاداب ہوتا چلا گیا، اور ایسا سرسبز و شاداب کہ ہرا بھرا ہو گیا. پتے بھی، شاخیں بھی نکلی، شاخیں پتوں میں بدلی، پھر پھول نکلے، پھیل گیا، پھیل گیا. اور اتنا پھیلا کہ آج بھی وہ درخت جارڈن کی زمین پر زندہ ہے. پورا ریگستان، اطراف و کنار بالو کا میدان، لیکن صرف وہ درخت، صرف اکیلا تن تنہا
اس ٹوٹیل میدان میں آج بھی سرسبز و شاداب کھڑا ہے، مگر وہاں کی حکومت نے اس کے اطراف و کنار فاصلے پر بجلی کے تار جوڑ دیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ تبرکن درخت کے پاس چلے جائیں اور اس کے شاخیں، پتے، پھول، اب عقیدہ ہوتا ہے نا لوگوں کا، برکت کے لیے لوچ لوچ کر کھا گئے تو درخت کو ختم کر ڈالیں گے۔ اسی لیے تو سعودیہ کی حکومت میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں جالی لگا دی، اسی لیے، ورنہ تو چوکھٹیں بھی نہیں رہیں گی، دیواریں بھی نہیں رہیں گی۔ دوست کی حفاظت اگر کرنا ہے تو دشمن ہی سے، دوست کی حفاظت دوست نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی وہ درخت کھڑا ہے، الحمدللہ، فضل خدا کا، ہم نے اس کی زیارت کر کے آئے، جارڈن یعنی اردن میں، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اور یہ منظر دیکھا اس نے، کیونکہ وہ فادر تھا نا کنیسہ کا، اسے تورات و انجیل کا عالم بھی تھا، پڑھتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا۔ جب فوراً اندر آیا، اس نے کتابیں کھول کر دیکھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو کتابوں میں شکل مصطفیٰ نظر آئی۔ جو نشانیاں تورات و انجیل بتا رہے تھے کہ آخری وقت میں عرب میں ایک نبی آئے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا، اب اس کی نشانیاں کیا؟ وہ نشانیاں جو میرے نبی کی صورت میں نظر آئی ہیں وہ تورات و انجیل میں آئی، اور سوکھے درخت کا بیٹھنا، وہ درخت سرسبز و شاداب ہونا، اور میرے نبی کا کھانا پینا، ہر پل پل وہ نظر رکھتا، کتاب کو دیکھتا، نظر رکھتا، کتاب کو دیکھتا، نبی کو دیکھتا، کتاب کو دیکھتا۔ تو مجھے بتائیں، وہ چلتا پھرتا خزانہ تھا، اس سارے خزانے کو یہ کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا بات آپ لوگوں کو؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ میرے نبی کی شکل و صورت جو ساری کتابوں میں دیکھا، اور فوراً ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے ابو طالب، تم ملک شام مت جاؤ، ملک شام مت جاؤ۔ کیوں؟ یہ بچہ کون ہے؟ بھتیجا ہے، تمہارا ہی بھتیجا ہے نا، کیا نام ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ نام اگلے کسی نے رکھا نہیں، یہ نام دادا نے رکھا محمد، مگر راہب کہتا ہے قسم خدا کی، یہ نام تو تورات و انجیل میں آ چکا ہے، تورات و انجیل و زبور میں یہ نام، پہلے کتابوں میں یہ نام آ چکا ہے۔ تو یہ نام تورات و زبور انجیل نے، آج جتنے بھی وید ہمارے ہندوستان کے ہیں سب میں یہ نام آ چکا ہے، ہر کتاب میں یہ نام آ چکا ہے، مگر لوگ پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو پڑھنے تک اسی لیے کہتا ہوں، پڑھنے تک محدود ہو جاتے ہیں، مگر ایمان اسی کو کہتے ہیں، پڑھو بھی اور دل و جان سے مانو بھی۔ بات سمجھ میں؟ اب جو دل و جان سے مان جاتا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ ارے جب میں اپنے دل و جان سے مان ہی گیا تو پھر مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ایمان ہے ابو طالب کا۔ دل و جان سے میرے نبی کو بچپن سے قربان ہو جاتے تھے، تو پھر اقرار کی ضرورت کیا؟ جو نبی کو مان گیا، ظاہر سی بات ہے وہ خدا کو مان گیا، کیونکہ خدا کو ایک ہونے کی دلیل ہی مصطفیٰ ہے۔ خدا کے ایک ہونے کی دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ ہی کو مان گئے، یقین ہے کہ خدا کو مان گئے۔ تو بہر کیف آئیے، تو ابو طالب سے کہا ہے، ابو طالب اس بچے کو واپس فوراً یہیں سے لوٹ جاؤ مکے کو، تجارت کے لیے سامان لے جا رہے تھے، اب یہاں بھی محبت کے قربان جائیں ابو طالب کی۔ کیوں؟ تم نہیں جانتے سارے یہودی آج سے پہلے سے بھی دشمن ہیں اسی بچے کے۔ تو بچے نے کیا کیا؟ 12 سال کا بچہ ہے، کیا کیا؟ سارے یہودی اسی کے دشمن، کیونکہ میرے نبی کے بچپن میں ایک حملہ ہوا دائی حلیمہ کے گھر پر،
جب میرے نبی 3 سال کے تھے، رینگتے چلتے تھے میرے نبی، تو اس وقت یہودی مکہ کو آئے تھے اور پتہ لگا کر طائف چلے گئے تھے، دائی حلیمہ کے گھر پر گئے تھے. کیوں؟ اس بچے کو معاذ اللہ قتل کر دیں، چھوٹے بچے کو، 3 سال کے بچے کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی حلیمہ کو پتہ ہوا، باہر وہ تھے تو اندر سے دروازوں سے بدلتے بدلتے بچے کو چھپا ڈالا. کوئی پتہ نہ چلا. 1 دن 2 دن 3 دن مایوس ہو کر واپس یہودی آ گئے. تو بچپن سے یہودیوں کی دشمنی میرے نبی سے تھی. کیوں؟ اس لیے تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر ہماری قوم میں آئے، ان کے باپ کی جاگیر ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کہ وہ جانتے تھے تابوت سکینہ میں جو تورات کے ٹکڑے تھے اس میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. جب بھی وہ جو بھی کام، جو بھی جنگ کے لیے، فتح کے لیے، دولت کے لیے، حکمت کے لیے جو بھی ضرورت پڑے، جو بھی کام ہو، تو کیا کرتے؟ تابوت سکینہ کو کھول کر اس تورات کے ٹکڑے کو سامنے رکھتے، جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا وہاں انگلی رکھ کر ان کے وسیلہ مانگتے، اے اللہ اس نام کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. تو فوراً اسی وقت ان کی دعا قبول ہو جائے. جانتے تھے کہ یہ نام کتنی برکت والا ہے، ان کو پتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. خدا کی مرضی اور تھی. خدا کی مرضی اور تھی. ریگستانوں میں، مشرکوں میں، بت پرستوں میں اللہ تبارک و تعالی مکے میں جہاں کعبہ بنا تھا وہی کو یہ نبی کو بھیج دیا. تب سے دشمنی ایسی ہوگی، عربوں میں یہ نبی آیا ہے تو ہم سے عرب زیادہ ہو جائے گی. وہ دشمنی آج بھی عربوں سے اسرائیل کی چل رہی ہے. یہودیوں، یہ اس وقت کی دشمنی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک بات سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا ان یہودیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا تھا اور بچ کر دریا کو پھاڑ کر نکل گئے تھے. تو وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے زمین بتائی جس کو کہتے ہیں وادی موسیٰ. کیا ہے؟ وادی موسیٰ، زمین. اب وہ جو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا، آج اسرائیل اسی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں، ہم ہی اللہ کے مخصوص بندے ہیں، کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین الاٹ کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن وہ جانتا تھا اگر وہ نبی اگر سے آ گیا نا تو ساری دنیا ہماری مٹھی میں ہی رہی. لیکن اللہ ایک نبی کو ادھر بھیج کر ان کے سارے منہ پر تھپڑ ایسا مارا کہ یہ جو نبی ہے نا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو سارے عالم کے لیے ہے. ہاں اگر تم اس کو مان جاؤ تو تم کو بھی اس کی بارگاہ میں پناہ ملے گی. وہ یہ بات بھی جانتے ہیں. وہ کیوں؟ یہاں والے بھی بڑے بڑے جو یہاں والے بھی جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی سرکار کا نام، ان سب کو معلوم ہے حقیقت، مگر مانتے نہیں. کیوں مانیں گے تو گر جائیں گے نا. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اعلان کیا تھا، جب اس کا زمانہ تم پاؤ تو لوگوں فوراً اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں بھی اس پر ایمان لانے والا ہوں. جب انجیل میں لکھا ہے تو کیا عیسائی مانتے ہیں؟ تورات میں لکھا ہے کیا یہودی مانتے ہیں؟ آج ہندوستان کی کئی ویدوں میں میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف آئی ہے، کیا یہ لوگ مانتے ہیں؟ نہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا کمال والا. اے لوگو تم مانو یا نہ مانو، جو مان گئے پناہ ملے گی، جو نہیں مانے اس کا حساب وہاں ہو. اللہ کی کتابیں تو آئی. تو بہر کیف جب ابو طالب سے کہا اس راہب نے کہ یہودی دشمن ہے اس بچے کے، تو فوراً واپس لے کے جاؤ، سفر مت کرو. جب یہ بات حقیقت میرے
ابو طالب نے سنا ہے تو فوراً وہیں سے سارا سامان اور لشکر کو لے کر ابو طالب پھر واپس مکہ چلے۔ گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا سوچا کبھی؟ محبت مصطفیٰ، محبت، اگر میرے نبی سے محبت نہ ہوتی تو ایسا کر سکتے؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ تو یہ میرے نبی کا کمال تھا کہ عیسائی بچپن سے جان گئے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، جو آج کے دلندر لوگ جو ہیں پڑھ کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں 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 40 سال کے بعد نبی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو ایسے لاجیکل باتیں ایسی ایسے گھٹیاں پلا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایک راہب تھا، وہ ایک عیسائی تھا، اور کئی لوگ گواہی بن چکے ہیں، کئی لوگ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے۔ یہودی جان گئے تھے، مگر پتہ کیسے ہوا یہودیوں کو؟ بچپن میں 2 بار حملے میرے نبی پر کرنے والے تھے، پھر 12 سال کی عمر کتنے بار، 3 بار یا 4 بار۔ اب یہودیوں کا جو مرکز تھا خیبر، یہودیوں کا مرکز تھا یہ، یہاں یہودی رہتے تھے، تو معاملہ کیا تھا؟ تعقیب مصطفیٰ۔ تو یہ سارے یہودی بچپن سے جانتے تھے یہ آخری نبی ہے، یہ نبی ہیں، کفار مکہ جانتے تھے یہ نبی ہے۔ افسوس کہ آج کے پڑھے لکھے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان مولوی مفتی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں 40 سال کے بعد نبی۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو یہودیوں سے بدتر ہو گئے، عیسائیوں سے بدترین قوم بن گئی۔ جب وہ غیر بے ایمان کہہ رہا ہے کہ بچپن سے نبی ہیں، تو یہ لباس مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں 40 سال کے بعد نبی۔ کہ کوئی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے؟ نبی دنیا میں آ کر نہیں بنتا عزیزو، نبی دنیا میں آ کر نہیں بنتا، نبی بنانے کا کوئی مدرسہ دنیا میں نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اگر مدرسے ہوتے نا، یہ 2 کتابیں پڑھنے والے خود کو اظہار کر دیتے کہ سارا علم ہمارے پاس ہی ہے، آ جاؤ۔ نبی دنیا میں آ کر بننے کا نام نبی نہیں ہے، نبی وہیں سے بن کر آتا ہے، کہیں سے بن کر آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں تو قرآن فرماتا ہے 4 دن کے بچے ہیں۔ کتنے دن کے؟ 4 دن کے بچے ہیں۔ وہ خود کو بتا رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دی۔ 4 سال کے بچے کو، 4 دن کے بچے کو، کتنے دن کے؟ 4 دن کے بچے گوارے میں جھول رہے ہیں، جھولے میں جھول رہے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ کتاب کون سی؟ انجیل۔ جب 4 دن کے بچے کو کتاب دے کر بھیجا ہے اللہ، اور کہتے ہیں وجعلنی نبیا، میں نبی بن کر آیا ہوں، تو نبی بھی بن کر آ گئے، کتاب بھی رب نے دے دیا۔ عمر کتنی ہے؟ اور کلام بھی فرما رہے، بات بھی کر رہے ہیں۔ اب میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، انی انا رسول اللہ الہ الا اللہ، انی انا رسول اللہ کا کلمہ جو ظاہر ہوا، جو بی بی آمینہ فرماتی ہیں، تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اس پر لوگوں کو، ارے پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ انی انا رسول اللہ، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں لوگ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہی داڑھی والے ملے متبع، جو 2 کتابیں پڑھ کر آ جاتے ہیں، کہیں سردیوں کے دنوں میں کہیں چھلانگے مارتے، دیواریں کودتے، بھاگتے پھرتے۔ جتنے بھی شریر بچے ہوتے ہیں نا، یہ سب کو لے جا کر مدرسوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان کی شرارت، وہاں 2 کتابیں پڑھے تو شرارت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ آ کر باپ کو ہی انگلی بتاتے ہیں۔ تو ایسی خاصی، جب 4 دن کے بچے جن کو کتاب بھی دی ہے وہ نبی بن کر آ گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی تو عیسیٰ کے بھی نبی ہے۔ ہمارا نبی نہیں ہوتا تو عیسیٰ نبی نہیں ہوتا، اور ان کے لیے فرماتے نہیں 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 40 دن کے بعد، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اچھا، شاید ہو سکتا ہے
ان کے خیال میں یہ پہلے آیا ہو، باپ بعد میں پیدا ہوا، پہلے بیٹا ہو گیا بعد میں باپ پیدا ہوا، نہیں 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 باپ بعد میں ہوا پہلے میں. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو بہر کیف میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کردار جو چالو چلن ہے نا، یہ امت کے لیے صرف اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں ہے، بچپن سے ایک حسین کردار ایسا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں. اب جو حدیثیں ہم بتاتے ہیں نا، جو حدیثیں پڑھتے ہیں، ان حدیثوں میں کیا ہے؟ صرف احکام مصطفیٰ ہی نہیں ہے، کردار مصطفیٰ بھی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ہے. اور سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ افعال مصطفیٰ سارے کے سارے وہ بھی حدیثیں ہیں. اب ان میں صرف اعلان نبوت کے بعد کا ہی نہیں، بچپن سے بھی ماننا پڑے گا. بچپن سے میرے نبی کی چالو چلن کیسی تھی وہی ماننا پڑے گا، کیونکہ کردار مصطفیٰ اللہ نے ایسا سنوارا ہمارے نبی کو. تو یہ امانت داری، وفاداری، صادق الامین کا لقب جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جو پائے ہیں، سارے کفار مکہ، سارے کفار مکہ ادھر کی دنیا ادھر بدل گئی تو بدل جانے تو مان جاتے، مگر نبی جھوٹ بولے، دھوکہ دیے، بے وفائی کی نہیں. کفار مکہ تھے، بت پرست تھے، دشمن تھے، لیکن وہ بھی نہیں مانتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے نبی کو اسی قوم میں بھیجا نا میرے رب نے. تو بہر کیف پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کو اسی طرح بناتا سنوارتا، دشمنوں میں پرورش کی ہے. کس میں؟ دشمن کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں. جتنے بھی میرے نبی کو چاہنے والے تھے سب کے سب بے ایمان تھے. اس وقت کوئی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، یہ سب کے سب بت پرست ہی تھے نا. 360 بت کعبے میں تھے، ہزار بت حرم میں اطراف و کنار میں تھے، اور سارے دشمن ہی تھے نا. لیکن میرے نبی سے اس وقت تک کوئی دشمنی کی ہی نہیں، سب چاہنے والے تھے. اور کئی عدل و انصاف کے فیصلے میرے نبی کے بارگاہ میں آتے تھے. اس وقت میرے نبی فیصلے بھی فرماتے تھے، بہترین فیصلے کرتے تھے. اور پھر میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، کتنے سال؟ 25 سال کی ہوئی، تو ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلا نکاح ہوا میرے نبی کا. اب اس نکاح پہ قربان جائیں. میرے نبی کی عمر شریف 25 سال کی ہے. ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی. کیا آج کوئی ایسا جوان ہے کہ 40 سال کی عورت سے نکاح کرے؟ یا اس لڑکے کے ماں باپ اس بات پر راضی ہوں؟ ارے 1 مہینہ 2 مہینے کی عمر میں لڑکی بڑی ہے تو ماں باپ کہہ دیں گے نہیں نہیں وہ بچے سے بڑی ہے. دھبا ہے یہ، داغ ہے یہ اپنے کردار دامن پر. لڑکا بڑا ہو سکتا ہے، لڑکی نہ ہو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کا ہی دبدبا ہو، لڑکی مجبور و محتاج ہو، گھر کی نوکرانی بن کر رہے، گھر میں باندی بن کر رہے. شریعت نے تو اس کا حکم نہیں دیا، اسلام نے تو اس کا حکم نہیں دیا کہ کسی گھر سے لڑکی لاؤ تمہارے گھر کی باندی بنا کے رکھو. سمجھتے ہو؟ یہ تو اس کا کردار حسن کہا جاتا ہے. کیا کردار حسن کہا جاتا ہے؟ کہ وہ تمہارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے، پکاتی ہے، ڈالتی ہے. اور اس کا جھاڑو پوچھا کرنا، پکانا، ڈالنا یہ صدقہ ہے تمہارے لیے، اس کا اجر وہ پاتی ہے. اور ہم اس کو باندی بناتے ہیں. ایک نوکرانی باندی گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے بھی آپ رکھتے ہیں نا، تو اس کو سرمایہ دینا کہ نہیں دینا؟ دینا کہ نہیں دینا؟ وہ بغیر سرمایہ کے کرے گی؟ جھاڑو پوچھا کرے گی؟ دینا نہیں باندی کو اس کا سرمایہ 1000 2000 4000 5000، جیسا گھر ویسا پیسہ. نہیں 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 نہیں، تو عورت ہی ہے نا، میرے گھر میں فوکٹ میں کر کے باپ کی جاگیر ہے، کرے گی؟
نہیں تو پھر بیوی کی پورا کام کرتی ہے، کیا تم اس کا سرمایہ دیتے ہو اس کو؟ کیا تمہارے باپ دادا کا حق ہے یہ زبردستی کرانے کے لیے؟ تمہارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرے، پکائے، وقت پہ ڈالے، پھر خدمت کرنا، پھر ساس کی سسرے کی، پھر بات ماننا، پھر بھونے آئے تو پاواں دھلانا، یہ کون سا رواج ہے؟ پھر ننا آئے تو ننا کی سننا، یہ کس کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ ظلم ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام مت کراؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرتی ہے یہ اس کا گن ہے، اس کی صلاحیت ہے، حسن کردار ہے، اس پر زبردستی کام کرے، یہ پکئی نہیں، دالی نہیں، جھاڑی نہیں، کری نہیں، ساس گالیں دے، ننا باتا کرے، وہ کرے، یہ کرے، ستائے کرے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں۔ نان و نخوا گھر اس کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہو تب جا کر نکاح کرو، ورنہ تو نکاح کرنے کو بھی تم نہ یہ نہیں۔ اس کا نام و نفقہ جو پیٹ بھر کھانا، کپڑا، گھر رہنے کے لیے تم دے سکتے ہو، حیثیت ہے، جب جا کر نکاح کرو۔ پھر نکاح کر کر اس پر ظلم، جھاڑو کام کرتی ہی نہیں، یہ حکم کیسے ہے؟ وہ پکانے، جھاڑو پوچھا کرنے، تمہارے باپ دادا کی خدمت کرنے کے لیے عورت کو نہیں لاتے، یہ شوہر کے لیے، یعنی لڑکے کے لیے، اس کی رہائش کے لیے سامان ہے۔ شوہر جھاڑو پوچھا بھی کرنا، سونے چاندی کے انبار بھی دینا، جہیز بھی دینا، پیسہ بھی دینا، سب کچھ دینا، پھر تمہارے گھر میں تو اس کے مرد کے بچے بھی جنم، یہ تمہارے خاندان کو آگے بڑھانا۔ کس کا خاندان؟ بیٹے کو بیٹا ہوا تو یہ خاندان کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے، لڑکے کا؟ لڑکے کا خاندان ہی ہے نا، تمہارے خاندان۔ اگر عورت نہ ملی تمہارے بیٹے کی زندگی کیا ہوگی؟ اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر جہنم سے بدتر ہوگا۔ تمہارے گھر کو جہنم سے بدتر وہ ماں جو ساس بن کر سوٹے ڈالتی ہے سر پہ بہو کے، وہ بھی ایک عورت ہے نا۔ تو یہ کردار اسلام میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حکم دے دی، دعویٰ کرتے ہیں، اور بہو پہ جو راج، یہاں بہو کو جتنا آتا ہے، تمہاری گھر کی بیٹی بھی کسی اور کے گھر کی بہو بنے گی، مگر یہ چاہیں گے نہیں میری بیٹی، ان کا سارا سسرال میری بیٹی کا غلام بنے، میری بہو ہم سب کی غلام بنے، بیٹا بھی غلام، داماد بھی غلام بنے۔ جواب دیں گے، قرآن فرماتا ہے یاد رکھو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الیکم لا ترجعون، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب لوٹ کر آ جاؤ گے نا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ارے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کا دل دکھانا پسند نہیں کیا، اب وہ بہو گھر میں جو سونا چاندی برتن جہیز لا کر تمہارے گھر کی روشنی کو آگے بڑھا کر وہ ہر ہمیشہ روتی ہے، کوستی ہے، اس کا دل درد ہوتا ہے، اور وہ مجبوراً کچھ کہہ نہیں پاتی ہے، کتنا دل درد، کیا اس کے دل کی چوٹ نہیں لگے گی؟ کہ تمہاری بیٹیوں کو لگے گی؟ ایسا نہیں کہ نہیں لگے گی۔ ایک بہو مجبوراً ستائی جاتی ہے تو اس کے دل کی آہ و چوٹ اس گھر کی بیٹی کو لگے گی، مگر ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں، اور ہمارا خیال ایسا ہے کہ ڈرا کر قابو میں رکھو، ڈرا کر۔ ارے میاں محبت سے رکھو نا، محبت سے، محبت جو ہوتی ہے نا، ہزارہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، شریعت محبت کا درس دیتا ہے، نہ کہ ڈرا کر رکھنا۔ ڈرا کر کتنا رکھو کہ سامنے ڈریں گے، پیچھے گالیاں دیں گے، ایسی گالیاں، ایسے جوتے پیچھے پڑیں گے، یہ اچھا ہے؟ سامنے واہ واہ کرے، پیچھے بدعا کرے، یہ اچھا ہے؟ محبت
سامنے بھی چاہتی ہے اور پیچھے اس کے گن گاتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ یہ محبت سے جب اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہو، میری بیٹی، میرا جگر، میرا کلیجے کا ٹکڑا، وہ بھی کسی کا جگر ہے، کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس بیٹی کو بھی نازوں سے پالا ہے، نہیں پالتے؟ ہر ماں باپ اپنی بیٹی سے محبت تو کرتے ہیں۔ جب تمہارے گھر آتے ہی وہ بیٹی کچرا بن گئی، نوکر بن گئی، اب ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گا جنہوں نے نازوں سے پالا ہے بیٹی کو؟ تمہاری بیٹی بیٹی ہے، دوسروں کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ غداری ہے ان ساسوں کی جو بہوؤں پہ ظلم ڈالتی ہے۔ سمجھنا چاہیے اس بات کو اچھی طرح، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بارے میں تو سخت ممانعت ہے۔ عدلے کا بدلہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اسلام محبت چاہتا ہے، وفاداری چاہتا ہے، امانت داری چاہتا ہے۔ تو بہر کیف میرے رسول کریم کی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت، صرف یہ عمر میں ہی نہیں تھی بلکہ یہ بیوہ بھی تھی۔ ان کا پہلا شوہر انتقال ہو گیا تھا۔ مکے میں بہت بڑی تاجر بھی تھی، مال والی، دولت والی تھی۔ کئی نوکر ان کے گھر میں مال سامان تجارت کے لیے لے جا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ ان کی شہرت دور و دراز تھی، اور بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ پھر دوسرے نکاح، ان سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجتے تھے، مگر انہوں نے ہر کسی کا پیغام، سب کے پیغام کو ٹھکراتے رہے، ٹھکرا دیتے، ایسے ہی عمر گزار دینا بس نہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف سنے، میرے نبی کی تعریف ان کے کانوں میں گونجی، تو انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، مجھے ایک والی چاہیے، میرا سامان تجارت لے کے جانے والا۔ میں نے تمہارے بھتیجے کے بارے میں تو بہت سنا، وہ بہت بڑا امانت دار ہے، وفادار ہے، کیا تم اسے بھیج سکو گے؟ ابو طالب، اس وقت تو ابو طالب کا گھر بھی برابر پس و پیش پر چل رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میرا بھتیجا راضی ہو گیا تو میں بھیج دیتا ہوں۔ اب میرے نبی تو نبی ہے، جب چاچا نے کہا میرے نبی نے مان لیا، اور سارا سامان تجارت شادی سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کے لیے لے کر چلے، والی بن۔ اور جب تعریف ان کے کانوں میں گونجی تھی تو بی بی خدیجہ نے 2 لوگوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا، 2 نوکر رکھ دیے ان کے، محمد کی سیدھے دیکھ بھال کرنا، اور دیکھو پل پل محمد کا کردار، ان کا کھانا پینا، بیٹھنا چلنا، کیا کیا کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، ان کی ادا کیا کیا، یہ ساری کی ساری کیفیت بھی مجھے واپس آ کر سن۔ جب مال تجارت پر گیا، فائدہ منافع آیا بہت سارا، اور پھر میرے رسول واپس آئے، پھر سونپ دیا، پھر اپنا عذر لیا اور پھر واپس آئے۔ اب ان نوکروں کو دونوں کو بلا کر جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے، جو دیکھا ہے ہو بہو انہوں نے بیان کر ڈالا، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو شوق پیدا، نبی کے اوصاف سن کر ایک دن پیغام بھیجا کہ نکاح کا پیغام انہی کے گھر سے آیا، ابو طالب کے گھر۔ اب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اب ابو طالب نے یہ نہیں کہا تو بیوہ ہے، تو عمر 40 سال کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بیٹے کو یعنی محمد کو پوچھ کر دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ تاریخ پکی ہو گئی، تاریخ ہاں پکی ہو گئی۔ اب دیکھیے میرے نبی کا نکاح مکے میں مہر باندھا 400 مسقال چاندی، اور جوڑے
خرچ پورا صدیق اکبر نے اٹھایا، کیونکہ وہ بچپن کے ساتھی یار غار رسول ہیں، وہ بھی بڑے تاجر ہیں، میرے نبی کے ساتھ جوڑے کپڑے وغیرہ سب بی بی خود نکاح کے لیے لے کر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، نکاح باندھا، نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا، جتنا مال بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھا نا، بہت بڑی تاجر تھی، یہ سارے کا سارا لا کر میرے نبی کی بارگاہ میں ڈال دیا، یا محمد یہ سب کچھ اب تک میرا تھا، آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ہم میرے نبی کو خوش ہونا چاہیے سب لے کر، جیسے آج کل کے لوگ ایک ایک چیز کے لیے سسرال والوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایسی زندگی پر مرنا بہتر، اس سے مر جانا اچھا ہے کہیں چلو پانی میں پڑ۔ ایک ایک چیز پر ایسا منکھاتے ہیں سسرال والوں سے، ساری زندگی منکھا کو جینا، پھر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو مرد مرد۔ تو پھر ایسی مردانگی پر جو دوسروں کا احسان لے کر جیتے، میرے رسول نے کیا کیا معلوم؟ وہ سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، بے سہاروں میں، بیواؤں میں تقسیم کر ڈالا، نہ ایک گمچی بھر سونا، نہ ایک چیز کچھ باقی نہ رہا۔ تو یہ میرے نبی کی صداقت اور میرے نبی کا صدقہ خیرات ایسی ہوتی ہے، جتنا بھی مال آیا یہ سارے کا سارا مسکینوں میں، غریبوں میں تک، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں رہا۔ بیوی ابھی ابھی نکاح میں آئی تھی، وہ بھی نہیں کہے انہوں نے بھی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو سارا مال تمہیں دے دیا اور تم نے اس طرح سب کو تقسیم کر دیا، اف تک نہیں، جو مرضی جو کرتے ہیں میں اس پر راضی۔ یہ تھی شادی ان کی، تو انہی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے دیا۔ ہائے سبحان اللہ، کتنے؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ اعلان نبوت سے پہلے۔ ان 4 بیٹیاں یعنی بی بی رقیہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ، جانتے ہیں آپ نام ان کے؟ طیب و طاہر اور قاسم، 2 بیٹے، 6 اولادیں ان کے بدن سے ہوئی میرے۔ حالانکہ وہ بیوہ تھی، 40 سال کی عمر تھی، لیکن ان 4 بیٹیوں میں ایک بیٹی فاطمہ ہوئی، اور کون معلوم؟ جنت کی ملکہ، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار، سب سے پہلا قدم عورتوں میں، بس سمجھ گئے۔ اور قیامت پہ جب وہ آئیں گے نا، کسی عورتوں کے لیے للکار نہیں ہوگی، مگر جب فاطمہ کی سواری آئے گی تو ندا آئے گی، پکار کر کہنے والا کہے گا کہ لوگوں تم اپنے سروں کو نیچے جھکا لو، کیونکہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ سارے اہل محشر جو آدم کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، مرد، چاہے وہ مرد کوئی بھی ہوں، سب سے کہا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ آگے پیچھے 70 ہزار حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ کی سواری چلے گی پل صراط پر۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ میرے نبی کو بہت پیار تھا۔ ایک اور پتے کی بات بتا دوں، حضرت بلال ہے نا، حضرت بلال خدیجہ کے گھر کے نوکر تھے۔ نوکر تو ایسے نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ مکے میں تھے تو جھاڑو پوچھا پانی بھرنے کا کام ان کا تھا خدیجہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینے کو آ گئے تو وہ کام، اب حضرت بلال تو موذن بن گئے نا مسجد نبوی کے پہلے موذن، ان کی بھی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھی، لیکن نبی صحابہ کو لے کر بیٹھ کر سمجھاتے تو یہ کھسک جاتے، کہاں کیوں؟ فاطمہ کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے، فاطمہ کے گھر میں پانی بھرنے،
ایک بار ایسا ہوا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان ہو گئی، قامت دینے والا نہیں، قامت اب دینے کے لیے آنا ان کو، موسم کو آنا، کہاں ہے بلال؟ وقت گزرتا رہا، انتظار ہوتا رہا، وہ بھاگتے 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 تاخیر تو ہو گئی، بھاگتے بھاگتے آ گئے، نبی دیکھ رہی ہے کہاں سے آ رہا ہے، اذان دے کے چلا گیا، اس وقت تو کچھ بولے نہیں، آئے ہفتے ہفتے قامت بولی، نماز ہوگی، سب ہو جانے کے بعد نبی فرماتے ہیں اے بلال یہ تاخیر کیوں کی، کیوں کہاں گیا تھا؟ جب آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، میں فاطمہ کے گھر میں جھاڑو دے کر صاف صفائی کر کے پانی بھر کر آ رہا ہوں، اس میں دیر کیوں؟ ان کی ماں کے گھر میں کرتا تھا، جب بھی میں فاطمہ کے گھر جاتا ہوں تو مجھے ان کی ماں کی یاد آتی ہے، یہ محبت سمجھ میں آئی بات کہ ان کے گھر سے پیدا ہوئی 4 بیٹیاں، ان میں ایک فاطمہ، اور فاطمہ کا مرتبہ ساری عورتوں پہ اعلیٰ، اور وہ میرے نبی جس سے چاہتے بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی اتنا ہی ان سے چاہتے، یہی تو میں نے آگے بھی صبح کی بات رکھی تھی نا، دودھ پلائی 7 دن دودھ پلائی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکے میں ہوا نا، ان کی چند سہیلیاں تھیں، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ چند سہیلیاں تھیں، جب بھی وہ مدینہ آتی میرے نبی بہت خوش ہو جاتے، ام المومنین کے گھر آتے تو میرے نبی فرماتے ان کی عزت کرو، اچھا بناتے، کھلاتے پلاتے، اور کچھ ہوتا تو ان کو دیتے، کیوں؟ یہ خدیجہ کی سہیلیاں، تو مطلب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جسے چاہتی تھی میرے نبی ان کو بھی چاہتے تھے، بعد وفات کے بھی، بات سمجھ میں، اسی لیے قول ہے باپ کا جو دوست ہوتا ہے اس بیٹے کو اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تیرے باپ کا دوست ہے، آج تو زمانہ ہم باپ کا ہی قدر نہیں کرتے، دوستوں کا تھوڑی کریں گے، داغ و دبا ہے تمہاری مسلمانی، تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب کل سے طاہر پیرا صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے، چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔